साथ शाना बशाना देख कर खुशी हुई। सर बैरिस्टर साहब, आप ये बताएं कि इस वक्त एक आइनी ओहदा है, उसका नाम है सदर पाकिस्तान। आइन में ये लिखा हुआ है कि हुकूमत साजी का जो अख्तियार है सदर पाकिस्तान दावत देता है मेजॉरिटी वाले को। तो ये जो बयान दिया है 50 और 60 नशिस्तों वाले ने कि मुझे हुकूमत बनाने दें, सदर पाकिस्तान को इस मौके पर कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? ये उनका अख्तियार है, उन्होंने कहना है कि आपकी अक्सरियत है और आपने हुकूमत बनानी है। सदर पाकिस्तान को क्या कौम की रहनुमाई नहीं करनी चाहिए? थैंक यू सर। देखिए, उन्होंने सदर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, सदर पाकिस्तान के पास है और हम इंशाल्लाह ऐलान कर चुके हैं, सदर हमें ही दावत देंगे कि हम हुकूमत बनाएंगे। आइन के मुताबिक जो हुकूमत बनने जा रही मेजॉरिटी, वो जिसके पास मेजॉरिटी साबित करे उन्होंने हुकूमत बनानी है। हमारे पास चूँकि मेजॉरिटी आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आपको फैक्ट्स फिगर भी दिखाएं, हमारे पास फॉर्म 47 भी है, हम सब के साथ शेयर करने को भी तैयार है। हमारे पास मेजॉरिटी इंशाल्लाह ताला शाम तक क्लियर भी हो जाएगा। जो बैरिस्टर साहब अगर हम देखते हैं शॉर्ट हिस्ट्री में मार्च 2022 से अब तक जो हमने अपनी आंखों से देखा, जिसमें सिंध ओस्मियाबाद हुआ, उसके बाद अप्रैल में जो मामला हुआ, 9 मई हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, प्रोग्राम हुए, आपके नॉमिनेशन पेपर्स, सब कुछ हम देखते हैं। इसके बावजूद सजाएं हुई। आप इस विक्ट्री को आज प्राउडली किस तरह देख रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, आप मरकज़ में भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, पंजाब में भी और केपी में भी। कहा जाता है ऑलवेज रिवेंज होता है, कोई बंदा इसको जो मर्जी कहे। कोई ऐसी सूरत हाल तो नहीं होगी, इदारों के लिए क्या आपका मैसेज होगा? हम हुकूमत बनाएंगे तो आइन और कानून की रोशनी में क्या करेंगे? देखें, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है 2 सालों में जो हुआ, यही इसलिए हमने कहा कि हमने विक्ट्री इसके नाम कर दी है ग़ुलामी नामंजूर। लोगों ने देखा, पे दर पे कन्विक्शन करवा के और सब देखे, लेकिन अवाम जानती है, ये समझते थे कि अवाम को किसी चीज़ की खबर नहीं है। अवाम को बेखबर रखेंगे तो इंशाल्लाह कोई चेंज हो जाएगा। कोई नहीं चेंज कर सकता। अवाम ने बेहतरीन फैसला किया, मुल्क और कौम के मुफाद में फ़ैसला किया, इसलिए हमारे पास जो मेजॉरिटी आ चुकी है, हम पंजाब में, KPK में और सेंट्रल में हुकूमत बनाने जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमारा किसी के साथ, जो आप जिसकी तरफ जिक्र कर रहे हैं, हमारा किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं। हम मुस्तकबिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं। हम आवाम की मैंडेट का एहतराम खुद करते हुए, इनके तकाज़ों को पूरा करते हुए जब हम आगे बढ़ेंगे और हुकूमत बनाएंगे तो हम मुल्क के लिए बनाएंगे, आइन और कानून के मुताबिक आगे बढ़ेंगे और आइन और कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे इंशाल्लाह। मुबारकबाद सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर वफाक में PTI की गवर्नमेंट बनती है तो क्या PDM की गवर्नमेंट के अंदर जिस तरह सारे करप्शन के केसेस को ख़त्म किया गया था, क्या PTI की गवर्नमेंट उन केसेस को दोबारा से बहाल करेगी और उनका एहतसाब होगा नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, आसिफ जरदारी का और बाकी PDM की आदत का? देखिए, जहाँ तक कानून साजी का क्वेश्चन है तो वो असम्बली पे डिपेंड करता है किस किस्म की कानून साजी करे। लेकिन जहाँ तक इन क्वेश्चन का ताल्लुक है कि जी उनके केसेस ख़त्म हो चुके हैं, वो एक लॉ में उन्होंने चेंजेस करवा लिए हैं और वो मैटर अभी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी वो सबको कबूल होगा। Just a second, sit down please. चलिए। So my question is, have you decided who your next PM candidate is? And the second question is, a few hours ago, Zulkifli Bukhari told us that within 24 hours he will announce which party you're joining. Have you made any decision, and if so, what time do you expect it by? As far as the party is concerned, that we are going to join, we have not decided this one, not at all. There is no discussion so far that has taken place. We have not held even a meeting about it. So we will decide in due course which party we are going to join and how we are going to proceeding. That is only necessary for the purpose of getting the reserve seat. That we will decide later on. And similarly, we have not held so far any meeting because it's premature to hold a meeting. Who will be the next Prime Minister? Imran Ahmad Khan Niazi Sahab would decide who for the cabinet. Yeah! He is the one, always. And he is the leader. Whether he is in jail, he is outside the jail. Yeah, please. कोई बात नहीं। Let him answer. बैरिस्टर साहब, here is sir. Floor is सर, ये बंदा कर रहा है, आप चले wait, please. आपका next leader. बैरिस्टर साहब, अभी आपने ये बात कही कि हम हुकूमत बनाएंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। अंग्रेजी में कहते हैं कि it is very easy to gain the love of a child by means of sweet words, but it is very difficult to face the ground reality. ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। अगर आपको हुकूमत नहीं बनाने दी जाती तो क्या आप असेंबलियों में जाएंगे?
میں کہتا ہوں جس اسٹرگل ہم نے کی اور جس طریقے سے کوشش کی گئی تھی، شاید اگر وہ کامیاب ہوتی عوام کی آواز کے سامنے تو آج ہم نہ بیٹھے ہوتے، اور آج ہمارے پاس میجارٹی نہ ہوتی، آج ہمارے پاس کے پی کے میں 2/3 میجارٹی نہ ہوتی، آج ہمارے پاس کے پنجاب میں 180 تک سیٹیں نہ ہوتی، آج ہمارے پاس سینٹرل میں اتنی سیٹیں نہ ہوتی۔ ہمیں تو کمپلیٹلی آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے۔ جن لوگوں کی کوشش تھی کہ ان پہ ٹاکا لگا، ان کو ختم کرو، اللہ جو اس کو نہ ختم کرے، عوام کی قوت ہو۔ عمران خان صاحب 27 سال کی اسٹرگل قوم کے لیے، ملک کے لیے، ڈیموکریسی کے لیے، رول آف لا کے لیے، تو انشاءاللہ آگے جو نیکسٹ فیز ہے، اس لیے میں نے سب سے درخواست بھی کی کہ ہمیں نہ روکے، مینڈیٹ کا احترام کرے۔ اب فائنل کامن سینس مسٹ پریویل، میں کہتا ہوں سینس مسٹ پریویل، لیٹس پروسیڈ فردر، تاکہ عوام، ورنہ اکانومی بڑی تباہ ہو جائے گی۔ سر اس کا کوشچن لے لوں، سے پرامس کیا۔ Just a second, you waited. Just a second. آپ نے کل سے احتجاج کی کال بھی دے دی ہے۔ آج شمالی وزیرستان میں محسن داوڑ کے ساتھیوں نے ایک کیمپ پہ حملہ بھی ہوا ہے، 3 پولیس اہلکار بھی شہید ہو گئے ہیں، تو اس طرح کا احتجاج کیسے ہوگا، پرامن احتجاج کیسے کریں گے، اس کا ذرا بتا دیں آپ۔ ہمیں دوبارہ آپ کی وساطت سے سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، احتجاج مینز احتجاج۔ آپ اپنا وہ سینٹیمنٹ کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم نے سب کو کہا ہے پاکستان کے جھنڈے پاس رکھے، پی ٹی آئی کے جھنڈے اپنے پاس رکھے، لیکن آپ نے پاس کوئی نہیں کرنا، کوئی توڑ پھوڑ نہیں ہونی۔ وہاں جانا ہے، وہاں رکنا ہے جہاں کی اجازت ہو، ان کے دفتروں کے سامنے، وہاں پرامن رہنا ہے، کسی چیز کو نہ توڑنا، کسی صورت انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی احتجاج اس لائن کو بھی کراس نہیں کرے گی جس جو آر او کے دفتر کے سامنے کا والا لائن ہو، کبھی نہیں کرے، انشاءاللہ پرامن ہوگا۔ اور ہمیں سے دوبارہ ریکویسٹ کرو کمپلیٹلی پرامن رہے۔ with the establishment, because in the run-up to the polls, we heard statements from Imran Khan himself that he wants to talk to the establishment. Now that you are in the driving seat, would you still be willing to negotiate with the establishment? Look, I may be sitting in the driving seat, but I am actually representative of Imran Ahmad Khan Azadi, and I have said it over and over again that Imran Ahmad Khan Niazi has been the chairman, he is the chairman, he will be the chairman. It is his instruction that we will. There is no question of negotiating with anyone, because I have actually made it very clear that we are not fighting with anyone. We are not against any institution. This is our country. Every institution is so dear and near to us. We regard and respect every institution. We trust every institution. We are just asking them to respect this mandate of the public. That's all. Nothing more, nothing less. Just a second, please. Sister. Please, sister. That is sister. مسلمین کی بات کی ہے تو میں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم اس کی پارٹی کو جوائن کریں گے، یہ انہوں نے دوسرے تناظر میں کہا تھا، اس کا کیا تھا کہ جی ان کی سیٹیں ملی ہیں۔ جہاں تک محمود خان اچکزئی کی بات ہے تو ہم نے کوئی ان کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں کیا ہے، نہیں ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے اس سائن میں، لیکن یس یہ ہمارا ایک پولیٹیکل ڈیسیجن ہم لیں گے کہ ہم کس کے پاس جائیں گے اور کس طریقے کو جوائن کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ پروسیس قانون کے مطابق ہے، لیکن اس کے 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے۔ جب ریٹرن کینڈیڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ایشو ہوگا اس کے بعد 3 دن ہے پارٹیز کینڈیڈیٹ کے لیے کہ وہ شامل ہو جائے۔ آل دو ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں اور ہم سارے سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے کینڈیڈیٹ ہیں وہ لائل بھی ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن یہ پارٹی ایفیلیٹڈ ہے الحمدللہ، اور یہ ہمارے ساتھ آپ کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ اس وقت سب کے سب آزاد ہیں۔ دوسری سائڈ نے گورنمنٹ بنانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں سے بہت سے لوگ ہمارے اپنے بھی ہیں جو ان کے ساتھ ہیں۔ کیا آپ اپنے جو امیدوار ہیں ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، ان کو سب کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہے؟ سیکنڈ بات یہ کہ کیا کوئی پاسبلٹی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا کے ساتھ جو آپ نیگوشیٹ کر سکیں؟ نواز شریف نے مل بیٹھ کر بات کرنے کی بات کی، کیا آپ ان کے ساتھ بیٹھنے؟ جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے تو 2 قسم کے انڈیپینڈنٹ میں آپ کو ملیں گے، جس طریقے سے 4 آپ کو ایسے ملیں گے جو ساؤتھ پنجاب سے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ آن دیئر اون لڑ رہے ہیں، لیکن وہ ہمارے کینڈیڈیٹ نہیں ہیں، اس میں 2-4 ایسے۔ باقی جو ہمارے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہیں ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہے۔ انہوں نے نامینیشن پیپر جو فائل کیے تھے وہ ہمارے ہی کینڈیڈیٹ تھے اور ہم نے ان کو ٹکٹ ایشو کر دیے تھے، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ جو 11 بجے آیا تھا اس سے پہلے 5 بجے آپ کے سب لوگوں کے سامنے کہ ہمیں آزاد نشانات الاٹ کر دیے گئے، وہ ہمارے ساتھ ہے، ان ٹچ ہے۔ سخت وقت میں پارٹی کے ساتھ رہیں، وہ پارٹی کے لائل ہے اور انشاءاللہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تو ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف انڈیپینڈنٹ۔ جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے، دیکھیں یہ دس از ناٹ بین ڈیسائیڈڈ اینڈ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہم یہ ڈیسائیڈ کریں گے ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ مل بیٹھ کر کے حکومت بنائیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا کہ انشاءاللہ انورون حکومت بنائیں گے اور انڈیپینڈنٹ حکومت بنائیں گے، اور ہم اپنا جو نظریہ زاویہ ہمارا بیانی ہے اس کے مطابق ہم آگے چلیں گے۔ نواز شریف نے جس طرح کیا میں اس اسٹیٹمنٹ کے میں نے کہا
کہ یہ خوشائند نہیں ہے جمہوریت کے لیے کہ آپ 50 سیٹوں پہ بیٹھ کر کے آئیں. یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے جس عکاسی پہ وہ آیا کہ میری ڈیل ہوئی ہے, میری بات ہوئی ہے اور میں حکومت بناؤں گا, میں وزیر اعظم بنوں گا. یس, اس کے ساتھ پری الیکشن سارے ڈیل ہو گئی ہے, لیکن اس کی ڈیل عوام کے ساتھ نہیں تھے, عوام نے اس کی ڈیلیں ریجیکٹ کی ہے. ظفر صاحب چونکہ ہم گورنمنٹ فارمیشن کی طرف جائیں گے تو اس پروسیس میں چند دنوں میں نہیں, لیکن انشاءاللہ ودن 10-15 ڈیز ہم پورا پروسیس کمپلیٹ کریں گے اور انٹرا پارٹیز الیکشن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. بیرسٹر صاحب, جو 8 فروری سے پہلے کی پی ٹی آئی تھی اور جیت کے بعد جو اب پی ٹی آئی ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ کیا اداروں کی جانب سے اب بھی آپ پر اسی طرح ظلم و ستم ہو رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, 8 فروری سے پہلے جو پی ٹی آئی تھی, ابھی پی ٹی آئی ہے وہی پی ٹی آئی ہے جو خان صاحب کی ڈائریکشن میں چل رہی ہے, لیکن عوام نے بڑا مینڈیٹ دیا ہے اور بڑے ان کے شکر گزار ہے کہ انہوں نے خان صاحب کی آواز پہ جو لبے کر کے اتنے مینڈیٹ دیا ہے ان سب چیزوں کے باوجود. لیکن اداروں کا ہمارے سب کا احترام ہے. ہم کہتے ہیں کہ جی سیز فائر ہونے چاہیے, آگے کی طرف بڑھے, لیکن یہ مینڈیٹ کا احترام لازم ہے. تو 8 تاریخ کی جو نتیجہ ہے اور ہماری آج کی جو مینڈیٹ ہے یہ ڈٹرمن کرے گا ضرور کہ یہ ہمیں کس طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. خواجہ صاحب سوال کرنا تھے سر. 250 سیٹس کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور اگر NA47 جو کام ہے وہ ریورس نہ کیے گئے اور آپ کو حکومت نہ بنانے دی گئی تو آپ کا اگلا لایا کیا ہوگا؟ کیا آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ دیکھیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, جو بھی سیاسی فیصلہ ہوگا پولیٹیکل وہ انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے, لیکن ابھی نیکسٹ لائحہ عمل کا نہیں بتایا. پہلے فارمیشن کی طرف جائیں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ نیکسٹ لائحہ عمل کیا ہوتا ہے, تو وہ بھی جلد بتائیں گے انشاءاللہ. یہ سوال لے لیے, ایک جسٹ اے سیکنڈ. جو چیزیں ہیں وہ سامنے ہیں. دوسری طرف انہوں نے اس کو کہا ہے فلور ان کے پاس ہے. اڈیالہ جیل میں القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت ہونا تھی, وہاں پر بشرا بی بی کو پیش نہیں کیا گیا, عمران خان کے وکلا کو اندر نہیں جانے دیا گیا اور سماعت 15 فروری تک ملتوی کی گئی ہے. تو اس طرح کا جو کنڈکٹ ہے اس پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ 3 کیسز میں عمران خان کنوکٹڈ ہیں. دیکھیں, اس پہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں. خان صاحب کے کیسز ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے, سارے فیک کیسز ہیں, اس کی کوئی بیسز نہیں ہے, کوئی کنوکشن نہیں ہونے چاہیے. آپ لوگوں نے سب نے دیکھا, جو لوگ آپ میں سے آئے تھے, نہ کراس ایگزامینیشن کا موقع دیتے ہیں, نہ ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا موقع نہیں دیتے, اور اسٹیٹمنٹ پہ دستخط لینے سے پہلے وہ ججمنٹ اناؤنس کرتے ہیں اور دا میکسیمم سینٹنس بھی دے دیتے ہیں. اور بند دروازوں کے پاس جو ان کے پاس آیا ہوا ہوتا ہے, کبھی کسی نے 14 گھنٹے کی ہیئرنگ کر کے, کبھی تاریخ میں کسی نے 2 دن میں ٹرائل کمپلیٹ کیا ہے, اور وہ بھی کہ آپ کو موقع ہی نہ ہو. تو وہ تو سارے ہیں. اس میں ہم عدلیہ سے درخواست کر چکے ہیں کہ یہ عدلیہ کی ذمہ داری ہے کہ نیچے ٹرائل کورٹوں کی کنڈکٹ پہ نظر رکھیں. ہم تو ROs بھی اس لیے چاہ رہے تھے کہ ROs اور DROs وہ انڈیپینڈنٹ ہو. اگر وہ عدلیہ سے ہوتے تو شاید آج کے دن جو رزلٹ اتنا ڈیلے ہوگا یہ نہ ہوتا. آپ کے بعد پارٹی ورسز اسٹیبلشمنٹ یہ ایک تاثر ہے. آپ نے ریپیٹڈلی یہ کہا ہے کہ ہماری کسی کے ساتھ لڑائی نہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹرولنگ ہو رہی ہے, آپ یہ اسپیسیفائی کر دیں کہ جو بھی ٹرولنگ کر رہے ہیں دے آر پارٹ آف PTI اور وہ ان کا کام جو ہے آپ کے کھاتے میں. دیکھیں, ہم نے ان کی کوئی ٹرولنگ نہیں, کسی کی بھی نہیں کی, اور نہ ہی وہ ہمارے ہیں. اور ہم نے اپنے کور کمیٹی نے بھی فیصلہ کیا, اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, ہم نے کسی کی نہ ٹرولنگ کی ہے, چاہے وہ کوئی انسٹیٹیوشن ہو, چاہے وہ عدلیہ ہو, کسی کی بھی نہیں کی ہے, نہ کسی کو ایڈوائز کیا, نہ آرگنائز نہ ادروائز. تو یہ اس پہ ہمارے پہ اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے. یہ بتائیے گا کہ پیسوں کے کنٹینر جس طرح سے 2018 کے انتخابات کے بعد ہم نے دیکھا کہ جہاز بھر کے جو آزاد امیدوار کے بنی گانا لے کے جا رہا تھا, اس وقت جو جہاز کا رخ ہے وہ جاتی عمرہ اور سندھ کی طرف ہے, کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک انڈیپینڈنٹ کا تعلق ہے کہ میں آپ کو بتاؤں 2018 اور 24 کو آپ میچ نہیں کر سکتے, کمپیئر نہیں کر سکتے. الحمدللہ بہت زیادہ امپرومنٹ آئی PTI میں جو انہوں نے اتنی مارجن سے الیکشن جیتے, لیکن 2018 کے جو کینڈیڈیٹ تھے
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो होता है जो नॉमिनेशन पेपर फाइल करता है, उसमें नहीं करता उसकी पॉलिटिकल पार्टी की एफिलिएशन है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्टेड कैंडिडेट नहीं होता। वो जिस तरह ट्राइबल एरिया में होता है, वो अपने बलबूते इलेक्शन लड़ करके आता है, फिर उसका राइट है जिस पार्टी को वो ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन करे। लेकिन हमारे इंडिपेंडेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो हमारे सपोर्टेड है और पार्टी के लायल और नॉमिनेटेड है। सही है। साहब ये फरमाइएगा कि आप माशाल्लाह लॉ एक्सपर्ट भी हैं, ये जो 72 आवर्स आपके कैंडिडेट्स के पास जीते हुए लोगों के पास हैं, आपने कौमी असम्बली में भी सीट डिसाइड करनी है, पार्टी की आपने सूबे में भी करनी है, तो अगर आपके लोग किसी दूसरी पार्टी में एड हॉक टाइम के लिए आप भेजते भी हैं तो वापस तो नहीं आ सकते, तो एक आप वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो हमेशा के लिए आपकी ये विन है ये दूर हो जाएगी। तो इस सिचुएशन में आप क्या क्या ऑप्शंस बताएं? देखिए वो इंट्रा पार्टी का भी कोई इंट्रा पार्टीज़ का हम करेंगे और रिज़र्व सीटों के लिए ज़रूर है, क्योंकि इसमें 70 सीट जो रिज़र्व है वो नेशनल असम्बली की और बाकी 27 टोटल 227 सीट है प्रोविंशियल को हिसाब के उसके लिए है। लेकिन जिस वक्त आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलती है, लेकिन अगर आप उस पॉलिटिकल पार्टी से रिज़ाइन करके आते हैं तो आपके ऊपर जो अप्लीकेबल होता है वो डायरेक्शन पार्लियामेंट्री लीडर का होता है, ना कि पॉलिटिकल हेड का होता है। तो इसलिए आप किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंशाल्लाह बरकरार रहेगी पार्लियामान में।